الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ہمیں پیدا فرمایا اور آپ کے غلام ہونے کا ہمیں اللہ نے فخر عطا فرمایا. الحمدللہ. اللہ کے فضل اور کرم سے رجب کا مہینہ تو گزر گیا، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا تھا. اب یہ ہم شعبان المعظم میں سانسیں لے رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ شعبان معظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی حضور کا مہینہ ہے. اور رمضان کے تعلق سے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے. امت کو اللہ کی جانب سے بے پناہ نوازشیں عطا ہونے کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رجب کا مہینہ داخل ہوتے ہی آپ اپنی دعاؤں میں یہ لفظ اضافہ فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے. حضور دعا کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ امت کے لیے بے پناہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے آخرت کا سرمایہ بے انتہا زیادہ جمع کرنے کا موقع ماہ صیام میں ملتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ تعالی ہم پر روزے فرض فرمائے اور روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا کہ جو صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں وہ پوشیدہ رہتا ہے، یعنی وہ عبادت پوشیدہ ہوتی ہے. کسی اور کو روزے کے بارے میں خبر نہیں ہوتی کہ بندہ حقیقی معنی میں روزے سے ہے یا نہیں. یوں کھانا پینا چھوڑ دینا یا صورت سوکھی کر لینا تو یہ کوئی اہمیت والی بات نہیں. کھانا پینا چھوڑ کر جو اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے اگر انسان نہیں رکتا ہے تو
حضور نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ کو اور جھوٹے کاموں کو نہیں چھوڑتا تو گویا اس کے بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. تو ایسا شخص جو جھوٹ یا جھوٹے کاموں میں رہتا ہے روزے کی حالت میں تو اللہ کے نزدیک وہ روزدار نہیں ہے بلکہ خالی بھوکا پیاسا ہے. کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے تو بھوکا پیاسا ہے. روزے دار ہونے کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ کامل طور پر تقوی والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. تقوی انسان کی کامیابی یہ دو چیزوں پر ہی انحصار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورے قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک اگر کوئی پڑھ لیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیں اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ سب سے اہم چیزیں یہ دو ہی چیز نظر آئے گی. اور ان دو چیزوں پر پورا قرآن مشتمل ہے. کیا ہے وہ؟ ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی یہ دو ہی چیز ایسی ہیں کہ انسان کی پوری کامیابی کا انحصار ان دو چیزوں پر ہے. قربانی انسان دیتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے اپنے نفس کی جانب سے فدیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے نفس کے بجائے کسی جانور کو جو مقرر ہے اللہ کی جانب سے اس کو ذبح کرتا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا خون یا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. ایام جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ ایسا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں قربانیاں دیتے تھے جانوروں کو بتوں کے نام پر اور اس کے خون بتوں پر بہاتے. تو ان کا ایمان ہوتا، ان کا عقیدہ ہوتا کہ یہ خدا کو پہنچتا ہے، یہ جانور کا خون یا جانور کا گوشت خدا کو پہنچتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اب یہاں ہمارے پاس بھی جاہل لوگ گھروں کے افتتاح کے وقت گھر جو ہے گھر براؤنی کے وقت لوگ جو ہے عقیقہ کاٹتے، عقیقے کی جانور لا کے مطلب جانور بکریاں لا کے اپنا یا بیوی کا بچوں کا کسی کا عقیقہ کرتے، خون گھر کے اندر بہاتے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خون گھر کے اندر بہانے سے بنائی جاتی ہے. یعنی جاہلوں کا ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، گھر میں خون بہانا. کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ شیاطین چونکہ شیطان جانوروں کا خون پیتے ہیں تو شیطان بہت سے جادو کے اعمال یا شیطانی کاموں میں خون سے کھیلنا مطلب خون میں لطف پت ہونے کا بہت سے مواقع ہیں. تو وہ شیطانوں کو خون پسند ہے تو وہ شیطان کی چیزیں اللہ کی جانب تھوپ دیتے ہیں. تو مسلمان بھی ایسے ماحول میں رہ کر ان کے عقیدوں سے متاثر ہو کے ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو خیر میں تو وہ ایک بیچ میں بات آئی تو میں آپ کے سامنے رکھا. اصل مطلب بولنے کا یہ کہ اللہ کو ہمارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. پھر کیا ملتا اللہ کو؟ کیا حاصل؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. یہ ذبح کرتے ہوئے جو تقوی تمہارے اندر ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا رجحان، جذبہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں نفس کا ہر قسم کے شائبے سے اپنے باطن کو محفوظ رکھنا، یعنی ریاکاری، دکھاوا، لوگوں میں نام و نمود،
سمجھے نا؟ قربانی دیتے ہوئے ہم نے قربانی دی تو دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، پڑوسیاں کیا بولیں گے، رشتہ داراں کیا سوچیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، تو تم قربانی کہیں کو دے رہے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ تمہارے خلاف کچھ نہیں بولنا، تو اس میں اللہ کے لیے کہاں قربانی ہے؟ وہ تو قربانی تو نہ دیتا ہے اللہ کے نام پر، مگر اس کے اندر کی نیت لوگوں کے تانے تشنے سے بچنا ہے، مطلب لوگوں میں نام ہونا ہے، بھائی میں بھی قربانی دی۔ اب اس میں بڑے بڑے قسم کے زیادہ قیمت دے کے بڑے بڑے مینڈے ایسے جانور لا کے پالتے کرتے، دکھاوے کے تماشے کرتے، تو یہ سب کیا ہے؟ دکھاوا اس میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو بندہ جو قربانی دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قربانی دینے والے کا تقوی، اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے، اس کا تقوی۔ تو تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ناپسندگی سے بچتا ہوا اللہ کی پسند پر قائم رہنے والی کیفیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری یا جو اس کے اللہ کی رضا کے خلاف جو کیفیتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے بچ کر خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ۔ اب جیسے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بندہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے کہ مالک یہ جانور میرے نفس کے بدلے میں ہے، اگر تیری جانب سے مطالبہ ہو تو میں اپنے نفس کو بھی پیش کر دیتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو قربان کرنے کا سچا جذبہ۔ تو گویا اللہ کی رضا کے آگے اپنی ہر خوشی کو، ہر رضا کو قربان کرنے کا جذبہ، تیری مرضی کے مقابلے میں میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تو پسند کرتا ہے وہ میری پسند، جو تیری ناپسند وہ میری ناپسند۔ اس طرح بندہ اپنے آپ کو کامل اللہ کے حوالے کرنے کا ایک سچے جذبے کا مظاہرہ قربانی دیتے ہوئے کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کے بدلے جانور کو ذبح کر کے یہ دکھاتا ہے اللہ کے سامنے، وقت آنے پر میں اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتا ہوں تیرے لیے، اگر ایسی ضرورت پڑی کہ میری جان پیش کرنے کی، جیسے کوئی موقع آتا ہے جہاد کا، یا کوئی موقع آتا ہے کوئی ایسے ضرورت، اگر شرعی طور پر اگر ضرورت آئی تو اس سے بھی میں نہیں ہچکچاؤں گا، تو میں اپنے نفس کے بدلے یہ جانور پیش کر رہا ہوں، گویا میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں، گویا بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے اب سے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مالک تیری رضا کے آگے میری اپنی پسند کی کوئی حقیقت نہیں، اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرتا ہے۔ اب اللہ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پسند کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، مطلب کچھ بھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اب جیسے عموماً شادی بیاہ کے عنوان ہے، سمجھو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ جہیز وغیرہ نہیں مانگنے میں، نہیں لینے میں ہے اپنی جانب سے، مگر نفس اور ماحول کی خواہش کیا ہے؟ یہ لو، وہ حاصل کرو، وہ لو، اتنا لو، اتنی بڑی پارٹی سے ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا وغیرہ، پھر اس میں جتنے حرام کاما کرتے ہیں اور جتنے پبلکسٹی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کسی کو مطلوب نہیں ہے۔ شادی کرنے والے گھر میں کسی کو اللہ کو راضی کرنا مطلب نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، عشاء بھی چھوڑ دیتے، فجر بھی چھوڑ دیتے۔ نماز پڑھنے والے ان دنوں میں فجر بھی نہیں پڑھتے، نماز عام طور پر نماز پڑھنے والے شادی کے دنوں میں رات بھر جاگ کے کر کے خرافات میں رہ کے فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے۔ تو حالانکہ شادی سنت ہے، سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ، نکاح سنت ہے،
ولیمہ سنت ہے، مسنون ولیمہ ہے، مسنون بول کے لکھتے. تو مسنون ولیمہ دکھاوے کے لیے حرام قرضے لے کے کر کے خالی شو اپنی شان دکھانے کے لیے، جھوٹی شان دکھانے کے واسطے غیر ضروری وہ یہ الٹے سلٹے پکوانا کر کے قرضے میں ڈوب جاتے اور اس میں وقت پورا خراب کر کے فجر کی نماز بھی غائب کرتے. تو یہ مسنون کام ہو رہا ہے. سمجھے نہیں؟ سنت پر عمل ہو رہا ہے اس طرح. تو یہ خرافات ہمارے اندر ہے. ہماری زندگی میں اللہ کی اہمیت نہیں رہی، نہ رسول کی اہمیت رہی، حالانکہ ہم اللہ اس کے رسول کے آگے قربان ہونے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اب روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمارے نفس کی یہ سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، نفس کو یہ ساری گندگی سے دور کر کے تقوی والی زندگی کو اپنانے کا ایک سنہرا موقع رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دیتا ہے. جو خلوص دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. شرط یہ کہ ایمان ہو، احتساب ہو. ایمان یہ ہو کہ روزہ رکھتے ہوئے یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، تو روزہ اللہ کی جانب سے فرض ہونے کا ایمان رہے. یوں تو ساری ایمان کی جتنی باتیں ہیں وہ ایمان بھی اس میں شامل ہے، مگر یہاں روزے میں ایمان کا جو ذکر ہے تو عام ایمان سے متعلق نہیں ہے، چونکہ مومنین ہی سے تو گفتگو ہو رہی ہے. روزہ کون رکھتا ہے؟ جو مومن ہے. تو اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان. یہ ایمان رکھنے والوں کو ہی مومن کہا جاتا ہے نا. تو مومنین سے حضور فرما رہے ہیں کہ رمضان میں جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. تو ایمان کیا ہے؟ یہ روزہ اللہ کے حکم ہے، روزے کا حکم یہ اللہ کی جانب سے مجھ پر فرض ہے اگر، تو یہ اللہ کی جانب سے فرض ہونے کا ایمان رکھنا، روزے کا ایمان. ورنہ دوسرا ایمان تو ہے پہلے سے. اب روزے میں کون سا ایمان ہے؟ تو یہ روزے کا اللہ کی طرف سے فرض ہونے کا ایمان ہونا. یوں ہی روزے کو ایک جسمانی فائدے کے لیے سمجھ کر نہیں رکھنا. جیسے اخباروں میں روزے کی فضیلتیں آتی ہیں، اتنے فائدے ملتے ہیں، پیٹ کے امراض سے نجات ملتی ہے، طبی اتنے فائدے ہیں، بہت سے ڈاکٹر بھی روزہ رہتے ہیں، وہ یہ سب مٹھی بتر سب جسمانی فائدے میں. تو اب وہ فائدے سن کے کوئی روزہ رہا تو وہ روزہ ایمان والا روزہ نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے. جسمانی فائدے چاہے ملے یا نہ ملے یہ اللہ کا مجھ پر حکم ہے، تو میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں. تو یہ کیفیت رہنا. تو روزے کو اللہ کی جانب سے فرض ہونے کا، روزے کے تعلق سے ایمان ہو ایک بات، احتساب ہو. احتساب یہ ہے، عام طور پر احتساب کے بارے میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کرے. وہ ایک مختصر معنی ہے، اگرچہ کہ وہ صحیح ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن احتساب کے معنی ہے اس کی اچھائی برائی دونوں کو نظر میں رکھنا. احتساب حساب لگانا، مطلب یہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو کیا ملے گا؟ روزہ رکھتا ہوں تو اللہ کے لیے میں روزہ رہتا ہوں تو اللہ راضی ہو جائے گا، جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، جنت ملے گی. بہرحال جو اللہ نے روزے کی وجہ سے جو ثواب اللہ سنا ہے، جو بھی وعدہ فرما ہے، تو اس کو نظر میں رکھنا. اگر میں نہیں رکھوں گا
یا روزے میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو میں عذاب کا مستحق بن جاؤں گا، تو روزہ رہنے کا فائدہ، نہ رہنے کا نقصان دونوں نظر میں رکھ کے اس کی خاطر اللہ کے لیے میں روزہ رہتا ہوں۔ تو یہ احتساب میں فائدہ کیا ہے؟ بندہ جو کام کرے گا احتساب کے ساتھ تو پورے صدقے دل سے کرے گا، اس کو فائدہ نظر میں رکھتے ہوئے۔ ویسے بھی روزے دار اگر روزے کی حفاظت کرتا ہے، اب روزے میں کیا ہے؟ کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے اور شہوت سے بچنا ہے، خاص طور پر جو بچنا ہے، اور جتنی چیزیں ہمیشہ بچنا ہے ان چیزوں سے تو بہرحال بچنا ہے، وہ تو روزہ نہیں بھی رہے تو بچنا ہے، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بری نظروں سے، بے حیائیوں سے، یہ ساری چیزوں سے روزہ نہیں بھی رہے تو بچنا ہے، ہمیشہ ہی بچنا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے نہیں بچنا ہے نا، وہ تو یہ اضافہ بچنا ہے روزے کے لیے۔ جو حلال ہے کھانا پانی اور اپنے حلال بیوی سے قریب ہو کر جو بھی فائدہ آپ اٹھاتے ہیں، تو یہ تو آپ کو ہمیشہ حلال ہے، جائز ہے، تو ان جائز کاموں سے، حلال کاموں سے اللہ کی رضا کی خاطر مقررہ وقت تک رکے رہنا، یہ روزہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ روزہ گویا جسم کو، اس لیے یہ روزہ جو رہتا ہے وقت مقررہ تک حلال کھانے سے، حلال پانی سے، حلال بیوی سے یا حلال شوہر سے، مطلب عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے، مردوں کے لیے عورتیں اپنی بیویاں، ان سے بچنا، مطلب بچنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، تو گویا ان سے جو حلال ہے وہ کام سے روزے کے وقت میں، مقررہ وقت میں آپ بچتے ہیں۔ تو اب پینے کا جو مسئلہ ہے، کھانا کھاتے ہیں تو علی الاعلان کھاتے ہیں یا چھپ کے بھی کوئی کھا سکتا ہے، روزہ نہیں رہنا چاہا تو پوشیدہ کھا سکتا ہے، روزے سحر کے وقت کا لحاظ کیے بغیر کھا لیتا ہے کوئی، سحری کے وقت گزرنے کے باوجود کھاتے رہتا ہے، مطلب اگر احتیاط نہیں کرتا ہے، روزے کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، روزے کی حفاظت کا خیال نہیں ہے، تو انہیں سحری کے وقت جانے کے بعد پھر کھاتے رہتا ہوں، دیر سے اٹھا تو بھائی جلدی جلدی کچھ بھی کھا لیتا ہو گیا، ابھی وقت حالانکہ ختم ہو گیا، تو اس کو اہمیت نہیں ہے انہیں، چونکہ انہیں اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے دیر سے اٹھنے کی وجہ سے، ارے میں یہ وقت کھایا تو روزہ نہیں رہے گا، یہ خیال نہیں، دے ٹھوس رہا جلدی، انہیں جلدی جلدی کھا کے ہاتھ پوچھ کے، حالانکہ وقت گزرنے کے بعد کھایا تو روزہ رہا۔ روزے کا جو مقررہ وقت ہے وہ وقت پورا اس کا لحاظ رکھنا ہے، کھانے سے رکنے کے معاملے، پینے سے رکنے کے معاملے میں وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں تو منہ خراب ہو جاتا ہے، منہ بدمزہ متغیر ہو جاتا ہے تو کلی کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت پانی زبان کے آخر تک بھی لے جانا پڑتا، چونکہ وہ پورا علاقہ خراب ہو جاتا، مطلب اس میں مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ ایک قطرہ بھی اندر نہیں داخل ہونا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترنا ہے، اس طرح کلی کرنے کی اسے اجازت ہے۔ لیکن جو کلی جس پانی سے کرتے ہیں وہ پانی کا ایک بوند بھی اگر اندر چلے گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا۔ تو روزہ رہنے والا ایک بوند پانی اندر جانے سے اپنے حلق کو روکتا ہے، اگر ذرا کلی کرا، غرارہ بھی، تھوڑا بہت غرارہ بھی کیا، حالانکہ غرارے سے تو بچنا چاہیے، اگر مجبوری کی وجہ سے تھوڑا بہت ہلکا ہلکا غرارہ بھی کیا تو بھی ایک بوند بھی پانی اندر حلق کے نیچے اترنے سے انہیں احتیاط کرے گا، کھکار کھکار کے تھوک کے کر کے وہ پانی کا مزہ پورا منہ سے نکال دیتا، اتنا احتیاط کرتا ہے۔ تو اب ایک بوند پانی اندر گیا یا نہیں گیا یہ کون دیکھ رہا، کس کو پتا؟ تو احتیاط کرنے والا جو رکتا ہے، جو بچتا ہے، تو صرف اللہ سے ڈر کر ہی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ پانی کا ایک بوند اندر گیا یا نہیں گیا سو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں،
تو اب حقیقی معنی میں روزدار روزہ رہتا ہے تو صرف اللہ سے ڈر کر ہی روزے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ احساس نہیں ہے، انہیں ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے تو نہیں کھات پی کے رہتا ہے روزہ، مگر حقیقت میں یہ سب چیزوں کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہے، وہ روزدار نہیں ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں جتنے پہلے سے جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے تو بہرحال بچنا ہے۔ اگر نہیں بچے، لوگوں کی غیبت کیے، لوگوں کی برائیاں بیان کرے، ان کے قصے کہتے رہے، سنتے رہے، تو حضور فرماتے ایسا سب کرنے والے روزہ رہ کر ان کے روزہ رہنے، بھوکا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ چونکہ ہم زبان سے، جسم سے گوشت کھانے سے تو رک رہے ہیں، لیکن غیبت کر کے لوگوں کی برائی کرنا بھی گویا کسی اس آدمی کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عیب بیان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کو گڈھا بول دینا، کسی کو لمبو بول دینا، کسی کو کالو بول دیا، وہ کالو ملا تھا، ایسا بول دیے۔ تو اب حالانکہ کالے آدمی کو کالو اگر بولا تو اس کو نہ خوش ہوتا، تو گویا وہ عیب بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے وہ عیب بیان کرنے کی؟ اللہ اس کو بنایا کالا بنایا ہے، تم کون اس کا عیب بیان کرنے والا؟ ایسا نامہ دینے کا تم کو کہاں اختیار ہے؟ تو ایسے بول کر گویا اس کا مردار جسم کا گوشت تم کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت کے تعلق سے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، روزے میں خصوصاً شیطان یہ بات کے لیے ہم کو اکساتا ہے۔ موقع ملتے ہی، دو آدمی ملتے ہی یا دو عورتیں ملتے ہی کسی نہ کسی کی برائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب روزہ رہ کر تم بظاہر کھانے پینے سے تو بچ گئے، لیکن حرام گوشت اس کا کھا رہے ہو، تو روزہ رہ کر بھی روزے کے فیضان سے محروم، روزے کے ثواب سے محروم۔ کیا حاصل ہوا؟ کھانے پینے سے تو رکے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کرے کیا ہے؟ دوسروں کا عیب تم نے بیان کیا، غیبت کیا۔ غیبت کرنا اللہ کے پاس زنا سے بھی بدتر گناہ، الغیبت اشد من الزنا۔ تو میں کیا روزے کی، چونکہ اب روزہ سامنے آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، تو اب یہ رمضان سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ یہ محفل، شاید پھر اور ایک محفل بھی مل جائے، ممکن ہو نہیں، اب رمضان سے پہلے تو میں یہ سب چیزیں اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ روزے سے پہلے یہ چیزیں، اس کا احساس کر لینا اور عزم کرنا کہ اپنے باطن میں رمضان آنے کی ایک خوشی محسوس کرنا، کیونکہ اللہ کی جانب سے بے پناہ نعمتیں ملنے کا مہینہ آ رہا ہے، بونس ملنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ انسان کرتا تھوڑا ہے، پاتا بہت زیادہ ہے۔ فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض گویا 70 فرض کے برابر۔ اور ایک نفل یا سنت کوئی کام کیا، نماز ہو یا پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہو یا درود پڑھنا ہو یا پھر مسواک کیے، بہرحال مسنون کام، نفل، اچھے نفل کام جو بھی تم نے کیا، ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور روزدار خالی ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے یا سو رہا ہے، تو اس کا سوتے رہنا بھی عبادت۔ کہ خود افطار، خود روزہ رہ کر روزے کا ثواب بے پناہ پاتا ہے، اور روزے کا ثواب کا کوئی انتہا نہیں، یعنی کوئی حد، کوئی اتنا ثواب کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا عمل مقرر ہے، 10 گنا سے 70 گنا، پھر اس سے ڈبل بھی اللہ کر دیتے ہیں، ہر نیکی کا ایک مقرر ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتا ہے الا الصوم،
کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے یہ کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا، فرشتے بھی نہیں گن سکتے، اتنا دینا ہے، تو اس لیے وہ میں خود دوں گا، اللہ فرماتا ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو صوم روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ گویا بندہ روزہ کیا رہتا ہے؟ مجھے پا لیتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، روزدار روزے کے ذریعے حق تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ تو اب یہ روزے میں یہ جو میں یہ سب بول کر میں جو آپ کے ذہن کو، چونکہ رمضان سامنے ہے تو روزے کی اہمیتوں کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کو یہ اس طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں کہ روزے میں جو کیفیت ہے بندہ اور اللہ کے بیچ میں خالص عبادت ہونے کی وجہ سے کسی اور کو خبر نہیں ہوتی کہ بندہ حقیقت میں روزے سے ہے، روزے کے پورے تقاضوں کو انہیں پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ جانتا ہے یا پھر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ بندہ بھی کم سمجھتا ہے مگر سب سے زیادہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ روزے کی پوری کیفیت پر انہیں قائم ہے، اللہ سے ڈرتا ہوا پورا روزہ، غیبتوں سے اپنے منہ کو لگام لگا کر جھوٹ نہیں بولتا، کوئی جھوٹے کام نہیں کرتا، کوئی حرام کو نہیں دیکھتا، حرام سب چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، ہاتھ پیروں کو بچاتا ہے۔ اس طرح روزے کی حالت پورا کامل اللہ کی فرما برداری میں، وفاداری میں اندر باہر سے رہتا ہے، انہیں کسی دوسرے سے ڈر کر نہیں، صرف اللہ سے ڈر کے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، خالص اللہ کی خاطر۔ تو اس لیے تو اللہ فرماتا ہے جب یہ کیفیت بندے میں طاری ہوتی ہے تو اس لیے روزہ میرا ہے اور بدلہ میں خود اس کا ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ تو ایسی عبادتیں جو خالص اللہ کے لیے ہوں، جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، وہ عبادتیں اللہ کے نزدیک بڑے اونچی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں عام عبادتوں کے مقابلے میں، سمجھ رہے نا؟ تب یہ جو بیعت کر کے اللہ والوں سے رجوع ہوتے ہیں ان کو جو اعمال دیے جاتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کے قربت کو پانے کے لیے، اللہ کو اپنانے کے لیے جو اعمال دیے جاتے ہیں، جیسے ذکر پاس انفاس ہے ایک چیز، سانسوں میں اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا، تو گویا وہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ لیکن یہ ذکر میں انہیں جو رہتا ہے یا تو ذکر میں رہتا ہے یا پھر فکر میں رہتا ہے، فکری عبادت میں رہتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پہچان کر ہر کام میں اللہ کے کاموں کو دیکھتے رہتا ہے کہ اللہ کے کام کو پاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے کاموں کو دیکھ کر جان کر وہ اللہ کی محبت میں ڈوبتے رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطائیں، اللہ کی نعمتیں جو اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہتا ہے، جو ذکر و فکر دی جاتی ہے، تو یہ ذکر اور فکر جو بندے کے باطن میں ہے، یہ کسی اور کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اب ذکر پاس انفاس اگر کہ جسمانی ذکر ہے اور اسمی ذکر ہے، اس کے باوجود کسی اور کو خبر نہیں ہوتی، اور دیگر جو اذکار جو باطن کے ہیں، جو فکر کے عبادتیں ہیں، وہ تو صرف قلب ہی کی کیفیت ہے، جانتا پن سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کے الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کے مظاہر کو پاتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی کیفیتیں کیا کیا ہیں عالم میں، اللہ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت، الہ پن،
معبود ہونا اور حاجت روا ہونے کی جو کیفیت ہے، اللہ کی جو صفت ہے، وہ صفت کا ظہور جو بندہ اپنے انفس میں، اپنے اندر اور باہر جو پاتے رہتا ہے، تو یہ جو مشغلہ ہے، تو یہ مشغلہ بھی ایسی ہی عبادت ہے جیسا روزے کی کیفیت ہے کہ بندہ اور اللہ کے بیچ میں رہتا ہے، کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے عبادتوں میں رہنے والے اللہ سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ روزے میں بھی سب سے بڑی نعمت قرب الہی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اور روزے والے کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بندہ بھوکا رہنے کی وجہ سے، کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، منہ نیند سے اٹھ کے منہ خراب رہنے کی وجہ سے وہ بدبو نہیں، وہ تو مسواک اس کو کرنا، منہ صاف دھو کے رکھ، منہ کو تو صاف رکھنا ہی چاہیے نا۔ منہ کو صاف رکھنے کے باوجود نہیں کھانے نہیں پینے کی وجہ سے منہ سے ایک بو آتی ہے۔ وہ بو کس کو آتی ہے؟ اب کسی کا منہ گندا ہے تو بازو والا بھی اس کی بدبو محسوس، وہ غلیظ ہے، غلیظ بدبو ہے وہ، جیسے بیڑی پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو وہ بازو نماز پڑھنے والا وہ تکلیف محسوس کرتا اس کے منہ کی بو کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کو تو جماعت میں ہی نہیں جانا چاہیے، نماز میں مسجد میں جانا ہی نہیں چاہیے جو منہ میں بدبو رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھا کر آنے والے کو منع فرمایا، لہسن کھا کر یا پیاز کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ دوسرے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مصلیوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو ایسے شخص منہ میں بو رکھ کر نماز میں آیا تو حرام کام کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، بلکہ یہ بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی سزا ملے گی اسے۔ بیڑی پینے والوں کو بھی ملے گی وہ سزا، کیونکہ منہ سے جو بدبو آتی ہے۔ اور حضرت ویسے تو بیڑی پینا شرعاً حکم اگر پوچھے تو مکروہ ہے، کوئی حرام تو نہیں بولتا اس کو، مگر اس کے باوجود اس کی جو بدبو ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے کہ کئی مرتبہ وہ کراہت کے بجائے حرام کام اس سے ہو جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا۔ پھر اصل میں اس میں کیا خرابی ہے؟ منہ سے دھواں نکلتا رہتا، تو منہ سے دھواں کس کے نکلتے ہیں؟ منہ سے دھواں اس کے نکلتے ہیں جو جہنم میں جلتے ہیں۔ تو جہنمیوں کی صورت کو اپناتا ہے سگریٹ پینے والا، منہ سے جب دیکھو دھواں نکلتا رہتا، تو گویا جہنمی کی شباہت کو اپنے لیے اپنا لیتا ہے، تو وہ کتنی بری بات ہے۔ جہنمی کی کوئی شباہت کو پسند کرتا ہے، اس کے جیسا ہونا گوارا کر سکتا ہے کیا؟ سمجھے نہیں؟ تو یہ سب خرابی اس میں ہے۔ جسمانی نقصانات اپنی جگہ وہ جو بھی ہے، یہ دینی نقصانات بتا رہا ہوں میں۔ تو روزے میں جو نہیں کھانے کی وجہ سے منہ صاف کرنے کے باوجود مسواک کر لیتے ہیں، مسواک کرنے کی وجہ سے جو تھوک جمع ہوا وہ تھوک نگلنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کی وجہ سے جو پانی منہ میں لعاب جمع ہو جاتا ہے وہ اس کو نگل نہیں سکتا انہیں۔ اور خصوصاً یاد رکھو کوئی روزے کی حالت میں پیسٹ کے ساتھ برش نہیں رگڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اگر اندر چلے گیا تو روزہ گیا تمہارا، سمجھے نا؟ تو سحری کے بعد ابھی وقت رمضان روزے کا شروع نہیں ہوتا تو اس وقت اگر چاہتے ہیں تو پیسٹ سے مسواک کر لے سکتے ہیں، تو برش وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ویسے کھانے سے پہلے تو منہ اچھی طرح دھوتے ہیں، پیسٹ اور برش وغیرہ تو کرتے ہی ہے نا، نہیں کر کے خراب منہ کے ساتھ تو کھانا تو نہیں کھاتا نا کوئی، تو پہلے کر لیا کافی ہے۔ اب سادہ مسواک لے لینا رمضان کے لیے، وہ جو لکڑی کا مسواک آتا ہے نا، اراک جو ہے، تو وہ ایک خرید لینا۔ نیند سے اٹھے منہ کا مزہ خراب ہے تو وہ مسواک سے رگڑ لینا، اور اس کی وجہ سے جو لعاب جمع ہو وہ سب تھوک دینا، کلی کر کے منہ اچھی طرح صاف رکھنا، گندے منہ لے کے نہیں پھرنا۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ سادہ، یہ سب پاک ہونے کے باوجود بھی
نہیں کھانے نہیں پینے کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے جو منہ سے قریب آنے والے کو اچھا نہیں لگتا وہ بو. تو اللہ فرماتا ہے روزدار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مسک و عنبر سے زیادہ افضل ہے. تو یہ کیوں فرمایا؟ منہ کی بو کا تذکرہ کیوں آیا؟ منہ کی بو اسی کو محسوس ہوتا ہے جو منہ سے قریب ہوتا ہے. تو گویا روزدار سے اللہ بے انتہا قریب رہتا ہے، اسی واسطے اس کا ذکر ہوا، ورنہ یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو روزے کی حالت میں روزے کا عمل خالصتاً بندہ اور اللہ کے بیچ کا عمل ہے، اس لیے روزے کے ثواب میں بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ سے قربت ہے. اس کو روزدار کو اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہے. تو اس کے منہ سے اللہ اتنا قریب رہتا ہے کہ منہ کی بو محسوس کرتا ہے. تبھی تو فرمایا اس کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے بھی پسندیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے جتنے خفی عبادتیں ہیں، اب روزے کی یہ کیفیت ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، اگرچہ کہ بظاہر تو روزہ جسمانی عبادت ہے، نہیں کھانا نہیں پینا، حلال بیوی سے بچے رہنا ہے. تو اب یہ ایک علانیہ کام دکھتا ہے، مگر یہ احتیاط روزے کے جتنے بھی ہیں وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ کسی اور کو محسوس نہیں ہوتا. جیسے ایک بوند پانی اندر جانے کا مسئلہ، یا پھر سب گناہوں سے انہیں بچ رہا کہ نہیں بچ رہا ہے، یہ کیفیت. تو اب اگر انہیں بچ رہا ہے ہر اعتبار سے تو گویا وہ فقط اللہ سے ڈر کے کرتا ہے. تو رمضان بھر جو اللہ سے ڈرتا رہے، رمضان کے بعد وہ اللہ کہیں اور چلے جاتا ہے کیا؟ جس خدا سے انہیں رمضان بھر ڈرتا رہا تو گویا اس کو تقوی کا مشق ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان جانے تک بندہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تقوی والی کیفیت آ جاتی ہے، وہ متقی بن جاتا ہے. اور رمضان کا مہینہ جس بندے کو متقی بنا دیا تو مطلب ہے کہ رمضان میں اس کی مغفرت ہو گئی، ورنہ یہ اتنی اچھی توفیق اس کو نہیں ملتی. اب اس کی پوری زندگی تقوی والی زندگی رہتی ہے. ویسے تو مومن متقی ہی رہتا ہے، اور پھر اس میں تقوی کا معیار ہے. نہیں سمجھے؟ تو یہ جسمانی طور پر شریعت کا جو تقوی ہے، شریعت کا تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا، ڈرنا بچنا. تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور بچنا. ڈرنا کس سے؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا، اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہونا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی ناراضگی کا ڈر یا پھر اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ مجھے عذاب دے دے گا. اگر ناراضگی کا خوف نہیں محسوس ہوتا تو پھر عذاب کا ڈر پیدا کرنا، اگر میں ایسا کیا تو میں سزا کا مستحق بن جاؤں گا. اللہ کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. دنیا والے کسی کو عذاب نہیں دے سکتے. کتنا دیتے؟ اگر کسی کو مارے تو آخر کب تک مارتے؟ مار مار کے مر گیا انہیں برخاست. اب کیا کرتے؟ ختم ہو گیا نا، مرے تک ہی مارتے. سزا کی انتہا یہ کہ اس کو موت آ جائے. اللہ کی سزا میں موت تو آتا ہی نہیں ہے. آدمی موت کی تمنا کرتا رہے گا مگر موت اس کو نہیں آئے گی. جل کے جسم کوئلہ کباب ہوتے اندر سے نیا جسم پھر آئے گا، ہر وقت نیا جسم بنتا جائے گا. تو سزا کی عادت بھی نہیں ہوگی. اب سزا بھگتتے بھگتتے عادت ہو جائے گا بھی تو سزا کی تکلیف کم ہو جاتی نا. تو ہر وقت نیا نیا جسم بنتا گیا تو عادت کہاں ہوئی؟ تو ہر وقت نئی تکلیف ہے، ہر وقت نئی تکلیف ہے. پھر نہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کیونکہ موت ہی نہیں آتی. تو اللہ کے سوا کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتا، اور جزا بھی اللہ جو دیتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اتنا جزا. جنت جیسی نعمتیں
وہ بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اتنی لمبی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، ایک ایک کو ایک ایک ملک عظیم، ایک ایک بڑی حکومت دی جاتی ہے، اور اس میں جو جو نعمتیں ہیں وہ تو بیان سے باہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہ کوئی آنکھ ایسی نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کوئی کان سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس چیز کا خیال پیدا ہوا کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو کبھی ہم سوچے بھی نہیں، سمجھے نہیں، تصور بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ نعمتیں، پھر سب سے بڑی نعمت تو حق تعالیٰ کو دیکھنا ہے، حق تعالیٰ کا دیدار ملتا ہے، حضور کی دیدار ملتا ہے، جو چاہا ملتا ہے، جو اس کا دل چاہا جب چاہا ملتا ہے۔ اب تمہارا دل چاہا سیب کھانے کو، سیب سامنے، تمہارا دل چاہا غوث پاک سے مل لو تو تم وہاں پہنچ جاتے پھٹ بول کے۔ دل ایسا چاہتا ہے غوث پاک سے مل لوں تو فوراً تم سرکار کے پاس پہنچ جاتے، یعنی تمہاری کوئی چاہت رد نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی زندگی ہو سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے مالدار ہو، بادشاہ بھی ہو، تو سب چاہتیں پوری ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی، ہر خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ جنتی کو لہا کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہ تمہاری صحت ختم ہوتی، نہ تمہاری جوانی ختم ہوتی، نہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی، اور دوسری کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور یہ ہو گیا تو پھر کیا، یہ تو تصور بھی نہیں وہاں۔ یہاں تو پریشانی تمہارے کو، تنخواہ ختم ہو گیا تو پھر کیا کروں، یہ نہیں رہا تو پھر کیا کروں، یہ ٹینشناں لگے ہوئے ہیں نا۔ دنیا والوں کو اپنی کمائی کا جو مقرر ہے وہ ختم ہوگا، پھر کیا کروں گا، پھر کیا کروں گا، اب یہ۔ مگر وہاں تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز کے ختم ہونے کا کوئی خوف، بیمار پڑنے کا کوئی خوف، بوڑھا ہونے کا ڈر، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ ایسی نعمت کوئی دے سکتا کائنات کو؟ تو جیسی نعمتیں ہیں جنت کی تو سزا بھی ایسی ہی بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں چیزیں، نبئ عبادی، اے حبیب میرے بندوں کو آپ خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، اپنوں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے تابع فرمان اس کے بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے، اپنوں کے لیے تو میں بے انتہا بخشنے والا مہربان ہوں۔ تم سے کچھ چوک ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے تو میں بے انتہا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ اور یاد رکھنا وَأَنَّ عَذَابِي، میرا عذاب جو میرے مخالفین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب بھی خطرناک ہے، ثواب بھی بہت عظیم اعلیٰ ہے۔ تو یہ دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا، اگر کیا تو یہ، نہیں کیا تو یہ، سمجھے نا؟ تو کرنے والا جب اس کے نظر میں یہ رہے گا دونوں چیزیں، تو جو کام کرتا ہے وہ صحیح صحیح کرتا ہے، اس میں کوئی سستی، کوئی کاہلی، کوئی لاپرواہی نہیں کرتا، انہیں جان دو چلتا ہے، ایسا نہیں، چلتا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے ہر لمحہ، یہ کام میں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی نظر سے بچ کر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے تم، سمجھے نہیں؟ کچھ بھی کر لیں گے چل جاتا نہیں۔ ہاں اللہ معاف کر دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کو دھوکہ دے کے، سمجھے نہیں، ہوشیاری سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو یہ سارے اعمال جس میں بندہ خالص اللہ کے لیے،
بندے کے اندر یہ سچا جذبہ ہونا کہ میں جو کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ ثواب دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں کرے تو سزا دینا وہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی مخلوق کو راضی کر کے، لوگوں کی خاطر کر کے، لوگ کیا ہم کو دینے والے ہیں؟ لوگوں سے کیا ملنے والا ہے؟ لوگ بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ کچھ بھی سوچ لینا تو اکثر لوگ، یہ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، ایسے خیال ہمارے اندر بڑا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اب جیسے کوئی مسلسل روز جماعت میں جانے والا ہے، نماز باجماعت نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا بہت اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں مردود کیا کرتا؟ اب کسی وقت جانے میں کچھ تاخیر ہو رہی تو یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں پہنچا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو نہیں پہنچا تو لوگ کیا سوچیں گے بول کے اگر انہیں گیا تو گویا اس کی جماعت میں جانا لوگوں کے لیے ہوا۔ لوگ کیا سوچیں گے بول کے سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کچھ بھی سوچنے تو کیا لوگوں کی خاطر جماعت کو جا رہا ہوں میں؟ تو لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں وہ اعتبار اندر آنے ہی نہیں دینا۔ اگر ایسا وسوسہ ہے تو لاحول پڑھنا، اس کو نکال دینا اور یہ تجدید کر لینا کہ میں صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ وسوسے کی وجہ سے جماعت سے رکنا بھی نہیں چاہیے، وہ رکنا بھی غلط ہے، وہ تو شیطان کو اور ہوا دینا ہوتا ہو سمجھے نہیں؟ تو بہرحال مگر جماعت اس وقت ہو سکتی ہے جب امام صحیح رہے، امام درست رہے، امامت کے قابل رہے۔ اب مسجد میں امام ہی ایسا ہے جو بدعقیدہ ہے، یا پھر امام شریعت کی پابندی نہیں کرنے والا ہے، متقی نہیں ہے، تو اب ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی کیا لینا دینا ہوتا ہے۔ اب آج کل تو تقریباً لوگوں میں، مسجدوں میں یہی گمراہی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ تو میں آپ کو رمضان، ایک تو آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں جو اللہ نے اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، یعنی خفی عبادتیں، ذکر پاس انفاس یا کلمہ طیبہ کا جو فکر ہے، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو اپنے باطن میں کائنات میں پاتے رہنے کا جو عمل ہے، تو یہ جو اعمال ہیں ایمان کے عمل، ایمان کا عمل ہے۔ ایمان کا عمل کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عام لوگوں کو اگر پوچھو ایمان کا عمل کیا ہے بولو تو کیا عمل بتائے گا انہیں؟ ایمان کا عمل سمجھ میں کیسے آئے گا کسی کو؟ تو ایمان میں اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر جو آپ ایمان لائے ہیں، تو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے جو مظاہر ہیں تمہارے انفس میں اور آفاق میں، یعنی گویا اللہ کی نشانیاں، تو وہ نشانیاں اللہ کی شان ربوبیت کا ظہور، شان الوہیت کا ظہور کو ہم اگر محسوس کرتے رہیں، پاتے رہیں، تو گویا یہ ایمان کا عمل ہے جو آپ کو کلمہ طیبہ کی تعلیم کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ عمل صرف تم جانے، اللہ جانے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ پانی پیتے ہوئے تمہارا باطن کا ادراک کیا ہے کون جانتا ہے؟ بازار میں جاتے ہوئے تمہارے ادراکات باطنیہ کیا ہے کون محسوس کر سکتا ہے؟ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں جو صرف بندے اور اللہ کے بیچ رہتے ہیں، کسی اور سے تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ والے پہچانے نہیں جاتے۔ اللہ والے عام لوگوں کی طرح نظر آتے ہیں، کوئی خاص سنگا نہیں نکلتے ان کے، یا کچھ اور نہیں ہوتے، جو ہم جیسے تم ہم ہیں ویسے رہتے ہو۔ لوگ انبیاء کو ماننے سے انکار کیے، یہی کہہ کرے تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، ہم جو کھاتے ہیں وہی کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں وہی پیتے ہیں، ما ھذا الا بشر مثلنا۔ کفار تو یہی بولتے تھے نبیوں کو دیکھ کر، یہ نبی کیسے ہوئے، یہ رسول کیسے ہوئے، ہماری طرح ہی ہے۔ تو جیسے رسول کو دیکھ کر لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کیونکہ ان کی بشریت کے ظہور سے مغالطہ ہو جاتا تھا ان کو، اللہ سے رسول کا جو باطنی تعلق ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسی طرح اولیاء کو لوگ نہیں پہچانتے،
ہاں جو مصنوی ولی ہیں، دکھاوے کے جو ولی ہیں، اپنے کو ولی دکھانے کے لیے جو دھندے کرتا ہے، لال پیلے سب کپڑے اختیار کرتا ہے، مالائیں ڈالتا ہے، انگوٹھیاں ڈالتا ہے، وہ نئے نئے آوازیں نکالتا ہے، تو ایسے سب کرنے والوں کو لوگ کیا ہے کہ بھائی بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے کیا ہے سمجھے نہیں؟ تو ان چیزوں یہ سادھو سنیاسی لوگ ہندوؤں کا نقل کر لیتے ہیں، وہ لوگ دے مالائیں ڈال لیتے ہیں، یہ وہ سب دنیا بھر کے کیا کہ بیجاں گلے میں بھر لیتے ہیں، تو ایک دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ کیفیت کو اپنا لیتے۔ اللہ کے ولی کے لیے ایسا کوئی کیفیت نہیں ہے۔ بیوی دوسروں کو جیسے بیویاں ہیں، بچے ہیں، تو ان کو بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے حلال کمانا ہے ان کو بھی حلال کمانا ہے۔ پھر ان کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا باطن جو ہمیشہ اللہ سے جٹا ہوا رہتا ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا، وہ صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو یہ اعمال ہم جتنا ممکن ہو اللہ سے جٹے رہنے والے اعمال، یعنی ایمان کے اعمال کو بھی ایسی ہی اہمیت دینا چاہیے جیسے روزے کی اہمیت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو اللہ والوں سے نسبت حاصل کرتے ہیں ان کو یہ نعمت اللہ دیتا ہے نسبتوں کی وجہ سے، اور یہ نسبت صرف یہ نعمتیں اللہ والوں ہی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ ایسی دوائیں، ایسی چیزیں جس سے بندہ ہر لمحہ اللہ سے قریب رہ سکتا ہے، اور وہ کیفیتیں انسان کو اپنی مصروفیتیں جو حلال ہیں اس سے روکتی بھی نہیں ہیں۔ حلال کام کاروبار کرنا ہے یا ملازمت کرنا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ غلط تصور ہے، اللہ والا ہونے کے لیے مسجد میں جا کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جانا پڑتا ہے یا پھر جنگل میں جا کے رہنا پڑتا ہے، یہ سب تصور گمراہی ہے۔ سادھو سنیاسیوں کی زندگی ہے اور رہبانیت اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ جتنے ہیں سب سے پہلے اس امت کے اولیاء کرام تو پورے صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، ہر صحابی اللہ والا ہے۔ پھر صدیق اکبر تو وہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب قرب کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ تو ہر صحابی اللہ کے مقرب ہیں، مگر ان کو صحابی بولتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ سوائے ان کے کسی کو بھی حاصل نہیں، یعنی حضور کی صحبت میں رہنے کی نعمت جو ملی ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر کسی نے ایک لمحہ بھی گزارا حضور کے صحبت میں اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہو گیا، اور یہ ایسا درجہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی یہ درجہ نہیں حاصل ہوتا، صحابی ہونے کا درجہ سارے قطب سارے غوث سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، صحابی ہونے کا درجہ۔ تو اس لیے سب سے بڑی ڈگری ان کو حاصل ہے تو ان کو صحابی بولتے ہیں، کوئی ان کو ولی نہیں بولتا، کوئی ان کو غوث نہیں بولتا، قطب نہیں بولتا، چونکہ اس سے بھی بلند درجہ ان کو حاصل ہے۔ کیا ہے وہ؟ صحابی، صحابی ہونا۔ تو صحابی ہونا سب درجوں سے بڑھ کر درجہ ہے۔ وہ خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جو حضرت علی سے ان کی 2-3 جنگیں ہوئی زندگی میں، تو گویا حضرت علی سے ذرا مخالفت کرتے رہتے تھے، جنگ بھی ہوئی، وہ صحابہ کے آپس کا معاملات ہیں، اس میں ہم کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک شخص حضور غوث اعظم سے سوال کیا، حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، حسنی حسینی سید ہیں آپ، تو علی رضی اللہ عنہ سے آپ کو خاندانی رشتہ ہے نا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے بیچ جنگیں ہوئی تھی،
تو اب ظاہر ہے کہ حضرت علی کی تائید کرنے والے معاویہ کے مخالفت میں بولتے اور حضرت معاویہ کی تائید کرنے والے حضرت علی کے خلاف کچھ بولتے. مگر حضور نے چونکہ منع فرمایا اس لیے کوئی بھی سچا مومن کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولتا, سمجھے, اس سے بچتا ہے. اب تو اب پوچھنے والا یہ سمجھ کر کہ چونکہ آپ حضرت علی کے خاندان سے ہیں شاید حضرت معاویہ کے خلاف کچھ بولتے ہوں گے, تو حضور غوث اعظم سے پوچھا, سوال کیا کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا معاویہ, حضرت معاویہ کی شان اور آپ کا مرتبہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو تم؟ وہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے نال سے نکلے ہوئے گرد اگر مجھے مل جائے تو میں اس کو سرما بنا لوں. تو ان کی شان تو دور کی بات, ان کے گھوڑے کے نال سے نکلنے والی خاک بھی مجھے سرمے سے بھی اعلیٰ ہے. تو صحابہ کی وہ اہمیت ہوتی ہے, اللہ والے بھی آپ کی صحابہ کی جو عظمت کرتے ہیں. تو صحابی رسول ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سارے اولیاء سے بھی بلندی ایک صحابی کا ہے. تو رسول کا درجہ کیا ہے؟ صحابی کو یہ درجہ کیوں ملا؟ صحبت رسول میں چند لمحات گزارنے کی وجہ سے. اب جو جتنا زیادہ گزارا اسی حساب سے ان کا درجہ بلند ہے. تو اب اندازہ کرو رسول کی شان اور ان کا درجہ کیا ہوگا, اس کا کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو ان کا غلام بنایا. ہم صحابی ہونے کے لائق تو نہیں تھے, کیونکہ صحابہ جس قسم کی قربانیاں دیے ہیں, اگر وہ زمانے میں ہم جیسے ہوتے تو ہم صحابی تو کیا منافقوں میں بھی رہنا دشوار ہوتا ہمارا, کیونکہ ہمارے اندر کا نفس جتنا چور ہے, صحابہ کی زندگی میں نفس کی چوری کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, فقط قربان ہونا ہی ان کی زندگی تھی. حضور کے نام پر, حضور کی خاطر, حضور کے حکم پر ہر چیز قربان کرنا یہ ان کی زندگی کا سب سے پہلی شان تھی. ایسا جذبہ قربانی لے کے رہنے والے ہم تو نمبر اول کے چور, کام چور. موقع ملے تو ہم اپنی نفس کی سنتے ہیں, اللہ رسول کی خوشی کی رضا کی تو باتیں کر لیتے, لیکن عملی زندگی میں ہم جتنے کمزور ہیں. تو اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ رحم کر کے بہت اخیر زمانے میں ہی لایا. کم سے کم مسلمان تو رہو. سمجھے نہیں, وہ زمانے میں ہوتے تو وہ بھی نہیں رہ پاتے شاید. خیر, اور کیا کیا اللہ کی مصلحتیں وہ اللہ بہتر جانے. تو اب ہمارے لیے اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے, خود شعبان کا مہینہ ہم کو پاک کرنے والا مہینہ ہے, چونکہ حضور کا مہینہ, اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو اس مہینے ہی سے ہم اب یہ شعبان کے 15 تک اگر چاہے تو کوئی روزہ بھی رہ سکتا ہے, جتنا زیادہ رہنا بھی چاہے تو رہ سکتا ہے 15 کے اندر. 15 کے بعد پھر روزہ رکھنا مکروہ ہے. ہمیشہ جو روزہ رہنے کی جس کو عادت نہیں ہے, سمجھے نا, جو پہلے سے ہی روزہ رکھتا آتا ہے, ہمیں روزے کی اسے مسلسل عادت ہے, تو وہ رہ سکتا ہے. جس کو ایسی عادت نہیں ہے انہیں 15 کے بعد رمضان تک روزہ نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ کہیں رمضان کے روزے رہنے کے لیے وہ کمزور نہ ہو جائے, سمجھے نہیں, کوئی بیماری کمزور ہو گیا, پھر رمضان کے فرض روزے چھوٹنے کی نوبت آ گئی تو سنت لے کے فرض چھوڑ دیا تو سب سے بڑا محروم ہو جائے گا. تو اس لیے حضور نے منع فرمایا شعبان 15 کے بعد یعنی 16 سے پھر روزہ رہنا مکروہ ہے. ایسے لوگوں کو جو روزے کی عادت نہیں رکھتے, صرف رمضان ہی میں یا کچھ نفل وغیرہ ہی رکھتے ہیں. بعض لوگ رجب, شعبان, رمضان پورے روزے 6-9 روزے ایک ساتھ رہتے.
3 مہینہ تو یہ ہوا، پھر 6 شوال ملا کے 6-9 روزے کے جو عادی ہوتے ایسے لوگ رہ سکتے، چونکہ وہ ان کو عادت ہے رجب شعبان سے روزہ رہنے کی، جو عادت ہے جو مشق ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جس کو ایسا مشق نہیں ہے انہیں 15 تک روزے نفل رہ سکتے ہیں. دیگر عبادات میں جتنا ممکن ہو زیادہ کرنا چاہیے. توبہ، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت یا دیگر ذکر و اذکار، فکر وغیرہ میں حتی الامکان نفس کو اس پر قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا یہ شعبان کے مہینے میں، تاکہ رمضان آنے تک خوب پاکی ملے اندر باطن میں، اور رمضان میں خوب بھرپور نعمتیں حاصل کرنے والے بن سکیں. اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے باطن میں اس کی خوشی محسوس کرنا اور عزم کرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیشہ ملنے والی نہیں. رمضان گیا تو پھر وہ موقع چلے جاتا ہے. روزہ رہنے والا روزے سے جو پاتا ہے وہ خود بے انتہا ہے. کسی کا روزہ افطار کرا کے پھر اور ویسے ہی اور روزے کا ثواب پاتا ہے. روزدار خود روزہ رہا تو خود جو پایا، ایک کو افطار کرا کے ویسے ہی اور ایک ڈبل مل جاتا ہے اس کو. تو کتنے اب روزہ افطار کرانے میں اگر خلوص رہے تو اپنی استطاعت بھر، یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہی رہے. اگر زیادہ پیٹ بھر کھلا سکے تو بہت اچھی چیز ہے. وہ افطار کرانے والے کو پیٹ بھر کھلا بھی سکتے ہیں تو سب سے عظیم بات ہے. نہیں تو جتنا ممکن ہے اتنا ہی صحیح. پانی ہی پلاتے، کھجور ہی کھلاتے، تاکہ اللہ کے بس مطلب مختصر چیزوں میں اللہ بہت کچھ دیتا ہے، نوازتا ہے. تو رمضان بے انتہا نعمتیں آخرت کی لوٹنے کا مہینہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، خوب رمضان میں ہم سب کما سکے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو پا سکیں. تو رمضان سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اور رمضان جیسی عبادتیں، روزہ جیسی جو عبادتیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے، خصوصاً سالکین. باطنی جو اعمال ہیں، جو باطنی ادراکات ہیں، قلب و روح کے جو عبادتیں ہیں، اس پر جو ہے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ جتنا اس کا عادی رہے رمضان تک بھی، رمضان میں بھی اس کو پاتے رہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ہر قول میں، ہر فعل میں، عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیری رضا اور تیرے حبیب کی رضا ہمیں عنایت فرما، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے مالک. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. کیا وقت ہے؟